آج منصور علی شاہ نے اس پورے یہ جو گبڑ گھوٹالہ ہو رہا ہے آئینی ترامیم کے نام پر، اس کی مزاحمت کرتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس ہائیبرڈ نظام نے عمران خان کے بغض میں عمران خان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے آئین پر حملہ کیا، اور اس کے جواب میں منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے ان کی مکروہ ترامیم پر حملہ کر دیا ہے۔ اور اطہر من اللہ نے تو اپنے استعفے میں یہاں تک لکھا ہے کہ میں کس آئین کا حصہ بنوں اس وقت؟ آئین تو تم نے مار دیا ہے، آئین کو تو تم نے قتل کر دیا ہے، میں کس آئین کے تحت اور کس عدل کے تحت میں کرسی انصاف پر بیٹھوں؟ ان دو ججوں کا فیصلہ یہ ایک بام شیل ہے، یہ ایک سونامی، ایک زلزلہ ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر، اور اس کی آوازیں پوری دنیا تک جائیں گی، پوری دنیا کی عدالتوں تک یہ خبر پہنچے گی کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے دو ججز نے استعفیٰ دیا۔ ابھی کل عین ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی استعفے آئیں، اور عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی کوئی مزید ایک یا دو استعفے اور آ جائیں۔ جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے، اس میں اس کے کچھ حصہ جو بہت شاندار حصہ ہے، آپ کو سننا ہے، ہر حال میں سننا ہے آپ کو، بہت شاندار حصہ ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے آخر میں احمد فراز کی نظم، ایک بڑی شاندار نظم ہے، اس کا بھی ایک حصہ اپنے استعفے میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر ایک سنگین حملہ ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے، اور ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس کے نتیجے میں انصاف عام آدمی سے دور، کمزور اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ ملک کی واحد اعلیٰ ترین عدالت کو تقسیم کر کے اور عدلیہ کی آزادی کو پامال کرنے سے ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آئینی نظم و نسق کی حیت میں اس طرح کی تبدیلیاں، حیت کہتے ہیں شکل کو، یعنی آئینی نظم و نسق یعنی آئینی بندوبست کی جو شکل و صورت ہے، اس میں اس طرح کی تبدیلیاں زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوتی۔ اس نازک بورڈ پر میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو میں ایک ایسے انتظام کا حصہ بن کر رہوں جو اس ادارے کی ہی